المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، حفاظ کرام اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا کلیم صاحب، خوبصورت نظامت فرما رہے جناب مولانا عارفین صاحب اور دیگر میرے تمام دوست احباب، میں آپ کے بیچ کا ہوں اور بارہا آپ کے روبرو ہوتا رہتا ہوں، لیکن آج کے اس جلسے میں جو علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ بڑے صاحب علم، صاحب مقام و صاحب مرتبہ اور صاحب نسبت لوگ ہیں. اصل بات تو ان کے ہوں گے. دیکھیے، جس کتاب کی نسبت پہ اس جلسے کو سجایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کے جتنے بھی رائٹر ہیں، جتنے بھی مصنفین ہیں، جتنے بھی لیکھک ہیں، بڑے سے بڑے قابل و دانشور جب قلم اٹھاتے ہیں، کوئی کتاب ترتیب دیتے ہیں، کتاب لکھنے کے بعد اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھنے والے حضرات سے میری درخواست ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ کو مطلع فرما دیں، اطلاع کر دیں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کا تدارک ہو جائے، اس غلطی کو دور کر دیا جائے. اس کے کلام اللہ ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کا کلام ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں اس کتاب کے اندر. اگر اس کتاب کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہیں، علماء سے ربط رکھیے. اللہ رب العزت نے یہ 7 جو آسمان بنائے ہیں تہ بتہ، ایک وہ آسمان دنیا جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر 6 آسمان اور اللہ نے بنائے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ مضبوط آسمان بنائے ہیں. ان آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی جو ہے کرسی ہے، کرسی کے اوپر لوح محفوظ ہے. اس لوح کے معنی تختی کے آتے ہیں، اس تختی کے اندر یہ پورا قرآن کریم لکھا ہوا ہے. اگر اونچائی کے اعتبار سے آپ سوچیں تو قرآن سب سے بلند و بالا ہے. اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے. قرآن خود بتاتا ہے اللہ رب العزت. اور پھر دیکھیے قرآن کے مقام کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے قرآن کریم کو کہ قرآن جو قرآن کو لانے والا فرشتہ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ عام مہینہ نہیں رہ گیا. اس مہینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ مقام مرتبہ والا ہو گیا. اور جس رات میں قرآن اتارا گیا، آپ لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں بارہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات جو ہے تمام راتوں میں ممتاز ہو گئی اور اس کا مقام پڑ گیا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اگر وہ ایک رات کسی آدمی کو مل جائے تو وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. تو جس رات سے قرآن جس رات میں اتارا گیا وہ رات جو ہے صاحب مقام و مرتبہ ہو گئی. جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو گیا.
जिस ज़ात अक़दस पे उतारा गया वो सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया और महबूब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आपका मकाम व मर्तबा कहते कहते क़यामत तक न जाने कितने लोग आएंगे और आपकी मदहत, आपकी तारीफ, आपकी नात, आपके सिफात, आपके जमाल, आपके कमाल को बयान करते रहेंगे, लेकिन आप के मकाम का जो हक है वो हक अदा नहीं कर पाएंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान उतारा गया, जिस बस्ती पे उतारा गया पता है उस बस्ती को क्या कहा जाता है? उम्मुल कुरा कहा जाता है उसको। वो तमाम बस्तियों की माँ है। जिस शहर में मक्के मुकर्रमा के अंदर जहां कुरान नाजिल किया गया उसको उम्मुल कुरा कहा जाता है। तो ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, और जो चीज इस कुरान से मिलती जाएगी वो साहिब मकाम व मर्तबा होती चली जाएगी। मैं मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं। कागज, बहुत सारे कागज होते हैं। कागज वो होता है जो अखबार जिस पे खबरें लिखी जाती हैं। एक कागज वो होता है मालूम हुआ जिसे रद्दी कहा जाता है, लेकिन एक कागज वो भी होता है जिस पे कुरान के अल्फाज नक्श किए जाते हैं, कुरान के अल्फाज लिखे जाते हैं। क्या उस कागज का मकाम नहीं पड़ता है? किसी पढ़े लिखे मोमिन की निगाह में अगर वो कुरान का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा जिस पे कुरान लिखा है वो मामूली दर्जे का, लेकिन कुरान के अल्फाज लिख दिए गए तो वो कागज जो है साहिब मकाम बन जाता है। मामूली सा कपड़ा न जाने किन किन लिबास में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब कुरान रखा जाता है उस कपड़े में उसे जुज़दान कहा जाता है, वो भी साहिब मकाम बन जाता है। मामूली सी दफ्तियां जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है, जिल्द साजी में जब कुरान के कागज के साथ जिल्द बना दी जाती है तो फिर सबसे पहले वो मामूली दफ्तियां ही आदमी चूमता है और मोहब्बत भरी निगाह से उन दफ्तियों को देखता है कि ये जिल्द साजी में इन दफ्तियों को कुरान में इस्तेमाल किया गया। मकाम और मर्तबा अगर आप पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अब ये बताओ जिस सीने के अंदर कुरान महफूज होगा वो बंदा कितने मकाम का हामिल होगा। अभी आपने सुना कि मालूम हुआ 10 खानदान के ऐसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिनका सर्टिफिकेट बन चुका होगा जहन्नम का। अल्लाह ताला फरमाएगा कि बुलाओ अपने खानदान और रिश्तेदार के 10 लोगों की सिफारिश करे जो जहन्नमी होने का जिनका फैसला हो गया है। माँ बाप को जो है ताज पहनाया जाएगा, तो जिस सीने में कुरान जाएगा उस बंदे का, उस बच्चे का मकाम बहुत ऊंचा बुलंद हो जाएगा। अल्लाह की निगाह में उसका मर्तबा बड़ा ऊंचा हो जाएगा। इसी निस्बत पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जमा हुए हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अफसोस की बात भी है। अफसोस की बात यह है कि जब हमारा बच्चा, हम मगरबी दुनिया से इतना मुतासिर हो गए, इतना उनका कल्चर हमारे ऊपर हावी हो गया, अगर जरा सा कुछ खाते पीते घर के आप हैं, बच्चा जहां बोलना शुरू करता है, जहां पर ये नंबर आता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो फिर सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजें। तब कभी दिल में ख्याल नहीं होता कि हम उस किताब से जोड़ें बच्चे को कि दुनिया भी बने और आखिरत भी संवर जाए। ये अफसोस का मकाम है, हम कदर नहीं करते। और जो हुफ्फाज, जो दर्जे हिफ्ज के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, जायजा लीजिए, वो गरीब घराने के, गांव के बच्चे जिनके माँ बाप की हैसियत 2 टाइम का खाना खिलाने की बड़ी मुश्किल से होती है, वो लोग जो है अपने बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिल करते हैं। या हम उस बच्चे को कोशिश करते हैं, अगर हमारे 4 बच्चे हैं
اور ان 4 بچوں میں جس سے خود ہم عاجز ہیں، بیوی ہماری عاجز ہے، اور محلے سے شکایتیں دن بھر آتی رہتی ہیں کہ یہ بچہ آپ کا بڑا شرارتی ہے، تو پھر مسجد کے امام کے پاس اور مولویوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری رائے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس بچے کو حافظہ پڑھا دیں، مدرسے میں داخل کر دیں، جس سے سب عاجز اس کا انتخاب کرتے ہیں ہم حفظ پڑھانے کے لیے۔ یہ ہے ہماری سوچ کی نہیں سوچ، اور اس سے زیادہ ہم اپنے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں جو امام رکھتے ہیں، جو مؤذن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو بڑا برا معاملہ ہم کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اس جو ہے گرانی کے دور میں یہ مت سمجھیے گا کہ امام صاحب نے ہم کو کچھ جو ہے کہا، میں عام بات کر رہا ہوں، کہیں کبھی کوئی رہنے والا ہو، اماموں کی قدر ہم کریں، ان کی عزت کریں، کم سے کم اتنا سوچ لیں کہ معاشرے کے اندر جو ایک دہاڑی مزدور کی مزدوری ہوتی ہے اتنا جوڑ کر کے تو ہم اپنے امام کو دیں۔ لیکن جب تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو لوگ 2-4 مسجدوں کا حوالہ دیں گے کہ ارے وہاں تو 1500 ہی پاتے ہیں، وہاں 2000 دیے جاتے ہیں۔ خود آگے بڑھیں، ہم ان کی قدر کریں، جب ان کی ہم قدر کریں گے، اچھی تنخواہیں دیں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تو پھر گاؤں میں لوگ 10 بار یہ نہیں سوچیں گے کہ بچے کو اگر حافظ بنائیں گے تو وہ کیا کھائے گا کمائے گا۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی، کہہ رہے ہیں اگر مولوی بنا دیں گے، حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے تو اس کا مستقبل جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے گا، کیا کھائے گا کیا کمائے گا، اپنے پریوار کا جو ہے کیسے خرچہ چلائے گا۔ یہ ہماری گری ہوئی سوچ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے تم تو انسان ہو، اس زمین کے اوپر کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ تمام لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بچے اگر زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں پلائیں گے۔ انہی بچوں کی طفیل میں، انہی کی بدولت بڑوں کو اور بروں کو سب کو رزق دیا جاتا ہے۔